ثواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ثواب آدمی کی حیات تک ہے، جتنا وہ کما سکتا ہے کمائے، دوسرا ثواب آدمی کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، یعنی کسی مسجد میں پیسے دے دیے ہوں، مسجد جب تک قائم ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا، یا کسی مدرسے میں پیسے دیے ہوں، یا کسی غریب کو مکان بنا کے دیا ہو، یا کسی غریب کو نلکا لگا کے دیا ہو، یا اس کا کوئی بچہ قاری کے پاس پڑھ رہا ہو، عالم بن رہا ہو، مفتی بن رہا ہو۔ اسی طرح گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک گناہ اس کی زندگی یعنی اپنی زندگی میں جتنا گناہ کر کے چلا جاتا ہے وہی دوسرا گناہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ میسج خاص نئے نسل کے لوگوں کے لیے ہے، موبائل کا دور ہے، آج کل بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، تصویر لگاتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں، اس پہ سانگ لگا دیتے ہیں، ساز لگا دیتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ ایک ایسا گناہ ہے، آپ اگر مر جاؤ گے نا تب بھی یہ چلتا رہے گا۔ فرض کرو اگر ہم مر گئے، ہمارے ثواب زیادہ ہو گئے گناہوں سے، تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اسی وقت آپ کا سٹیٹس یہاں کوئی سنے، آپ کا ویڈیو کوئی سنے جس پہ سانگ لگاؤ، جس پہ گانا لگاؤ، آپ کے گناہ ثواب سے زیادہ ہو جائیں، تو ہم اس وقت جتنا افسوس کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم اپنی انگلیاں بھی کاٹ کے کھا جائیں، ہم کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی سٹیٹس پہ سانگ نہ لگائیں، گانا نہ لگائیں، میرا یہی میسج ہے۔ دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ ہم کسی کو فون کرتے ہیں، اس پہ گانا لگا ہوتا ہے، اس پہ ساز لگا ہوتا ہے، کوئی متقی بندہ اگر فون کرے، کوئی پرہیزگار فون کرے جو گانا نہیں سننا چاہتا، اس اس کو بھی گانا سننا پڑتا ہے، آپ کی وجہ سے اس کا گناہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے جبکہ گانا کوئی دوسرا سن رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس کال آ رہی ہے اور گانا اس کے پاس چل رہا ہے۔ تو برائے کرم یہ سانگ وغیرہ نہ لگائیں، ہاں ویڈیوز پہ آپ نظمیں لگائیں، تلاوت لگائیں، یا کوئی اور چیز لگا دیں۔